الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ زہرا و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے۔ پہلی دفعہ میں لیا آیا ہوں، مجھے آپ کے ذوق کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو میرے ذوق کا اندازہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ایک بات میں ضرور کروں گا، اسٹیج سے لے کر آخری فر تک قرآن پڑھا جائے چپ کر کے سنو، قرآن پڑھا جائے چپ کر کے سنو، قرآن کے وارث پڑھے جائیں، جتنا بول سکو اتنا بولو۔ وجہ یہ ہے کہ ذکر اس کا کر رہے ہیں جو نیزے کی نوک پہ بھی چپ نہیں رہا۔ زہرا و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، جس کے قیام پر قدرت کو ناز ہے۔ لیا والو چوتھا مصرع دل میں اتارنا ہے، جس کے قیام پر قدرت کو ناز ہے، امام نہیں ہے لیکن امامت کو ناز ہے۔ آج دس محرم الحرام کا دن گزر گیا، 11ویں شب شروع ہو چکی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن یوتھ لیگ، MSM، ویمن لیگ، PP 281، تحریک منہاج القرآن کروڑ روڈ اڈا حافظ آباد۔ آپ سب کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں گزشتہ 5 روز سے آپ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم آپ کی یہ عقیدت اور عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسٹیج پر جلوہ گر سادات، ثنا خان اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور آپ لوگ، یقیناً جو ذکر حسین کی بزم میں آ جاتا ہے وہ خوش نصیب ہے،
اور جو حسین حسین کرتا ہے یقین کریں اس پہ مرتضیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، سیدہ زہرا بھی خوش ہوتی ہیں، مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، عرش والا خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی وہ معروف آیہ مبارکہ پڑھی ہے جو خطیب حضرات آخر پہ پڑھتے ہیں، میں نے آج پہلے پڑھ لی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، توجہ ہے، جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہر ایک نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ ہر ایک نے، نبی آتا دین پہنچاتا، نبی چلا جاتا، اگلا آتا دین پہنچاتا چلا جاتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی جب دنیا سے جانے لگتا تو ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ لفظ ضرور کہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لوگوں جو میرے ذمے تھا میں نے پہنچا دیا، جو میرے ذمے تھا میں نے پہنچا دیا۔ ہوتا کیا؟ نبی آتا دین پہنچاتا، نبی جاتا دھیرے دھیرے دین مٹ جاتا، اس کا پہنچایا ہوا دین مٹ جاتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہی ہوا، نبی آتے دین پہنچاتے، نبی جاتے دین مٹ جاتا۔ لیا والو 1450 سال ہو گئے زہرا کے بابا کو پردہ کیے ہوئے، امت آج بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی۔ یا رسول اللہ کے بولیے نعرے لگا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، پہنچایا انہوں نے بھی تھا، پہنچایا انہوں نے بھی تھا، مگر کیا وجہ ہے؟ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، محمد کا پہنچایا مٹ نہ سکا۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ سلامت رہیں۔ یہ میرا آج چوتھا خطاب ہے، سفر اور جلوس الگ۔ یہ بڑی مہربانی، بڑا اچھا چلا رہے ہیں آپ، سلامت رہیں۔ توجہ ہے جی؟ پہنچایا انہوں نے بھی تھا، پہنچایا مصطفیٰ نے بھی۔ محنت ادھر بھی تھی، محنت ادھر بھی، تبلیغ ادھر بھی، تبلیغ ادھر بھی، کاوش ادھر بھی، کاوش ادھر بھی، اذیت ادھر بھی، اذیت ادھر بھی، مگر وجہ کیا ہے؟ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، مصطفیٰ کا پہنچایا مٹ نہ سکا۔ شاہ جی سے لے کر آخری بندے تک میں تقریر سنانے نہیں آتا، دلوں میں بٹھانے آتا ہوں۔ شاہ جی سے لے کر آخری بندے تک آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے اگلے جملے پر۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، محمد کا پہنچایا مٹ نہ سکا۔
وجہ تلاش کرو، شعور کے رہوار کو مہمیز کرو، اپنے شعور کے پرندے کی پرواز بلند کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، محمد کا پہنچایا مٹ نہ سکا۔ وجہ صرف ایک ہے، انہوں نے پہنچایا تو تھا، ان کے بعد بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ بولو ذرا اگر سمجھ آئی ہے تو تائید کرے ذرا میری، اگر سمجھ آ رہی۔ انہوں نے پہنچایا تو تھا، بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا اگلا جملہ سماعتوں کے ذریعے دل تک جائے گا، اور میں دیکھتا ہوں مودت چہروں پر کھلے گی، مودت کو معراج ہو جائے گی۔ اپنے مقدر پہ ناز کر، دل پہنچانے کے لیے سرور کونین آئے، دل بچانے مولا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری۔ بولو اگر لطف آیا تو۔ دین پہنچانے سرور کونین آئے ہیں، ارے دین بچانے مولا۔ ذرا ہاتھ چاہ کے جندہ تے ہمیں نا کہ غازی تو زیادہ قیمتی میرے ہاتھ نے وہ تھلے رکھے، جس کے بازو غازی کے بازووں پہ قربان ہے۔ اب میرے ساتھ کہنا ہے، دل پہنچانے سرور کونین آئے، دل بچانے مولا، دل بچانے مولا۔ اگلا لفظ سنیے گا وقاص بھائی، اعلان نبوت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک جس کو بھی دین ملا ہے وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ملا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری تک جس کو بھی دین ملا وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ملا ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم 10 محرم سے لے کر آج تک جس کو بھی دین ملا وہ حسین کا بچایا ہوا ملا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ حسینیت، حسینیت، ہاتھ اٹھا کر لڑا کر حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ حسین کا بچایا ہوا ملا، مگر لوگوں اس دین کو بچاتے بچاتے حسین کا اپنا کچھ نہیں بچا۔ میں عشق کے گلستان میں بیٹھا ہوں، اگر یوں کہوں یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات بنانی پڑی تھی، یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات بنانی پڑی تھی، یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات لٹانی پڑی تھی۔ اچھا، اس دنیا میں نا بڑے بڑے لوگوں کے امتحانوں میں، بڑے بڑے لوگوں کے امتحانوں میں ہے، اور جب وہ امتحان لیتا ہے نا، اس نے امتحان لینے کا طریقہ کار قرآن حکیم میں بتا دیا کہ میں کیسے امتحان لیتا ہوں۔ پیپر سارے لیک آؤٹ کر دیے،
قرآن میں بتا دیا۔ اچھا مولا کیسے لیتا ہے؟ فرمایا دیکھو جب میں کسی کا امتحان لیتا ہوں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں امتحان لیتا ہوں خوف طاری کر کے، وَالْجُوعِ بھوک طاری کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ جان لے کر، وَالثَّمَرَاتِ اولاد لے کر۔ بھئی 5 طریقے اس نے بتائے۔ میں لیتا ہوں امتحان خوف طاری کر کے، بھوک پیاس طاری کر کے، مالوں میں کمی کر کے، جان لے کر، اولاد لے کر۔ ذمہ دار منبر پہ ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ میں اس نے جب بھی کسی کا امتحان لیا ایک وقت میں ایک پیپر لیا۔ نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، سمجھے گے تو میں آگے چلوں گا۔ ایک وقت میں ایک پیپر۔ میری بیٹیاں مائیں بہنیں بھی سمجھ جائے، آپ بھی سمجھ جائیں۔ میں مثال وہ دے رہا ہوں تاکہ ہر بلدی کے اندر بات پہنچے۔ ایک وقت میں ایک پیپر۔ اس نے ابراہیم کا امتحان لیا آگ میں پھینکوا کر، اس نے اسماعیل کا امتحان لیا گردن پہ چھری رکھوا کے۔ ایک وقت میں پیپر۔ اس نے یعقوب کا امتحان لیا یوسف جدا کر کے۔ اس نے یوسف کا امتحان لیا وطن سے دور کر کے۔ اس نے 70,000 نبیوں کا امتحان لیا بنی اسرائیل سے قتل کروا کے۔ امتحان لیا ایک وقت میں ایک۔ دوسرا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک وقت میں ایک۔ ادھر 10 محرم ہے، میدان کربلا 10 محرم، تنہا حسین۔ پیپر ایک نہیں ہے، پیپر مجھے رب کعبہ کی قسم، خوف کربلا میں، بھوک کربلا میں، پیاس کربلا میں، دوری کربلا میں، پردیس کربلا میں، سکینہ کربلا میں، زینب کربلا میں، اکبر کربلا میں، اصغر کربلا میں، مجھے کہنے دو اس نے امتحان لینے کی حد کر دی، حسین نے امتحان دینے کی حد کر دیا۔ اچھا میں بھی یہاں تک پہنچا ہوں امتحان دے کر، بڑے بڑے امتحان۔ آپ میں سے کوئی بندہ ادھر بھی نہیں ہوگا، میری بیٹیوں میں بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو امتحان نہ دیتا ہو۔ آپ یہاں جس لیول پہ ہے آپ نے امتحان دیے ہے، آپ نے امتحان دینا ہے۔ ایک کلاس کے امتحان کی تیاری کتنا عرصہ پہلے شروع کرتے ہیں؟ سال۔ میں کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا؟ 1 سال پورا ہوتا ہے نا، 9th ہے پورا سال، 10th پورا سال، 1st ایئر، 2nd ایئر، 3rd ایئر، پورا سال ہوتا ہے۔ اور وقاص صاحب جس لیول کا امتحان ہو تیاری بھی، بھئی آپ نے امتحان دینا ہے میٹرک کا تو تیاری کا لیول، امتحان انٹر کا ہے تو لیول، امتحان بی ایس کا ہے تو لیول، امتحان ایم اے کا ہے تو لیول، یعنی لیول بڑھتا جائے گا امتحان کا تو تیاری کا لیول بھی۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا امتحان ہے کربلا کا، امتحان کربلا کا ہے۔ حسین کی تیاری کا لیول کیا ہوگا؟
میں تھوڑا تیاری کا لیول بتاؤں، پھر کربلا چلتے ہیں، اور جو موضوع مجھے دیا ہے میں اس پہ انشاءاللہ آتا ہوں، بات کرتا ہوں اس پہ۔ حسین علیہ السلام، تیاری کا لیول کیا ہے اور تیاری کب سے شروع کی؟ اصل بات یہ ہے کب سے۔ ہم 1 سال پہلے کرتے، حسین کا امتحان کربلا کا ہے، تیاری کب سے شروع کی؟ میں آپ کو سمجھ چکا ہوں، آپ مجھے سمجھ چکے ہیں، ہر جملہ میں سمجھتے نہیں، کیا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی؟ اہل معرفت کا سمندر میرے آگے ہے، میں جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے تیاری کا آغاز کب سے کیا؟ مجھے رب کعبہ کی قسم، ادھر حسین نے دنیا میں آنکھ کھولی، مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ کے تیاری شروع کر دی۔ تیاری شروع کر دی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 6 مہینے، سال، نہ 3 سال تک مصطفیٰ لعاب چسواتے رہے ہیں، حسین لعاب چوستے رہے ہیں۔ اچھا، اس روایت پر نا ابن عساکر کا میں ایک تبصرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن عساکر کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، لوگوں میرا وجدان کہتا ہے، کیا حسین نے اتنا شیر بطول نہیں پیا جتنا لعاب رسول پیا؟ اتنا زہرا کا دودھ نہیں پیا، شیر بطول زہرا کا دودھ نہیں پیا جتنا لعاب۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں آقا، جب دیکھو حسین کے منہ میں منہ، جب دیکھو حسین کو زبان چسوا رہے ہیں، جب دیکھو لعاب ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ کربلا میں سمجھ آئے گی۔ آقا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا ایک وقت آئے گا جب بڑی بڑی زبانیں چپ ہو جائیں گی، اس وقت اگر بولے گا تو حسین ابن علی۔ اچھا آؤ ذرا تیاری کا ایک لیول آؤ۔ آپ نے مجھے ان دنوں بلایا جب بڑا تھکاؤں میں، تیاری کا ایک لیول اور کیا؟ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، میری بیگم اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، آپ کے گھر میں مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہر ماں بچے کو دودھ، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ نیچر کا قاعدہ ہے، لا آف نیچر ہے کہ ہر ماں نے بچے کو دودھ بولو پلانا ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، حیرت کی بات نہیں۔ مگر لوگوں، حیدر کرار کی حویلی میں نہ ماں عام تھی، مینوں لگدا پچھلے ٹر گئے ہو، نہ ماں عام تھی نہ بچہ عام تھا، ہر ماں دودھ پلاتی ہے، مگر زہرا کا انداز کیا ہے؟ حافظ وقاص شاہد صاحب، خدا کی عزت کی قسم روایات کتابیں بھری پڑی ہیں، حسین گود میں ہے، زہرا قرآن پڑھتی ہے۔ حسین کو دودھ پلایا، زہرا قرآن پڑھتی ہے، آٹا گوندا، زہرا قرآن پڑھتی ہے، حسین کے لیے روٹی بنائی،
زہرا قرآن پڑھتی ہیں، جھولا جھولایا قرآن پڑھتی ہیں، لوری سنائی قرآن پڑھتی ہے۔ رزلٹ دینے لگا ہوں، زہرا نے قرآن پڑھایا گود میں بٹھا کر، حسین نے قرآن سنایا نوک پہ چڑھ کر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میں ابھی تیاری پڑھ رہا ہوں۔ آؤ ایک منظر تیاری کا، اور ایک منظر، پھر کربلا میں چلا گیا۔ مدینے کا بازار ہے، مولا جو بولے اگلے محرم سے پہلے ہو آئے۔ میرا خیال کئیاں دا کرونا دی وجہ تو پروگرام نہیں بن رہے، اچھی بولو یار۔ ہاں اگلے محرم سے پہلے سرکار بلا لے۔ توجہ میری طرف، مدینے کا بازار ہے، مصطفیٰ کے کندھوں پر حسین سوار ہے۔ اچھا میرا ٹائم کتنا ہے؟ آپ اس شہادت کو یادگار بنانا چاہ رہے ہیں میرا خیال۔ توجہ رکھیں، تہاڈا آخری پروگرام ہے، میرا نہیں، میں کل بھی 3 کرنے۔ توجہ توجہ توجہ، مدینے کا بازار، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کندھوں پر حسین سوار ہے۔ چلیں میں لفظ بدل دیتا ہوں، سید الانبیاء کے کندھوں پہ سید الشہداء سوار ہے۔ چلیں نہیں میں لفظ بدل لیتا ہوں، آپ بولیں گے زہرا کے بابا کے کندھوں پر زہرا کا بیٹا سوار ہے۔ اچھا مدینے کے بازار سے حضور آ رہے ہیں، حسین کندھوں پہ، سامنے سے وہ آیا جو خود نہیں آیا تھا۔ نہیں ٹھہرے، میں نے پیچھے نہیں چھوڑنا۔ سامنے سے وہ آیا جو خود نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا تھا عمر دے دے۔ نا عقیدے پہ کمپرومائز نہیں، بولنا پڑے گا آپ کو۔ ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کندھوں پہ حسین، سامنے سے وہ آیا جو خود نہیں آیا۔ 1.25 لاکھ مرید مصطفیٰ ہے، عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ آپ کا ذوق اجازت دے میں 2 جملے حضرت عمر پہ کہہ دوں؟ اچھا وہ کیا تھا جی، بچے لڑتے لڑتے کھیلتے کھیلتے تلخی ہو گئی نا۔ ایک ابن عمر تھا، ایک ابن رسول تھا۔ میں نے ابن رسول کہا ہے، ایک ابن عمر تھا، ایک ابن رسول تھا۔ ابن عمر نے کہا ہوگا میرا بابا امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم، میرا بابا خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے میرا بابا۔ ابن عمر نے یہ کہا ہوگا، گمان ہے۔ آگے سے حسین نے کہا جو بھی ہے ہمارا غلام ہے۔ میں نے وقت دیا تھا بات سمجھنے کے لیے، جو بھی ہے ہمارا
اچھا بچے تھے محسوس کر گئے، فوراً پہنچے ابا جی کے پاس، سیدنا فاروق اعظم کے پاس. ابا جی آج حسین نے پتہ کیا کہا؟ بیٹا کیا کہا؟ آج حسین نے کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تیرا بابا ہمارا غلام ہے. اچھا اگر اس روایت کا لطف نہ آیا تو میں نے 6 گھنٹے کیوں سفر کرنا ہے پھر؟ اچھا کہا ہے؟ جی جی کہا ہے، واقعی ایسا ہی کہا ہے؟ جی ایسا ہی کہا ہے. حضرت عمر کہتے چل چل. آئے مولا حسین کے پاس. حسین آپ نے ایسا کہا ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو. عام طور پہ جب بڑا بچے سے پوچھتا ہے نا کچھ، بچہ سہم جاتا ہے، فطرت ہے نا، بچہ سہم جاتا ہے. عمر میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں. پوچھا حسین سے، آپ نے ایسا کہا؟ حسین سہما نہیں. آپ کی چپ کی نظر ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، سہما نہیں. کیوں؟ جو سہم جائے وہ حسین نہیں. وہ آپ نے کہا ہے؟ جی کہا ہے. وہ بھی عمر تھا. لکھ دیں. لکھ دیں. سیدنا فاروق اعظم نے کیا کہا؟ نہ ٹھہرو. یہ عمر پتہ کون ہے؟ جب خلیفہ بنے نا، مصر کے لوگ آ گئے، دریائے نیل بند ہے. نہ یار نہ، بڑی تھکاوٹ ہے مجھے، ذرا بولنا ہے آپ نے. دریائے نیل بند ہے. پھر حضرت وہ لئی چلتا. عمر نے رکا لکھا، کہا پھینک کے باہر نکلنا ہے. رکا پھینکا، نیل چل پڑا. لیا والوں میں یاد رہوں نہ رہوں، میرے لفظ نہیں بھولیں گے. رکا پھینکا، نیل چل پڑا. مجھے کہنے دو، نیل کو عمر کے رکے کی ضرورت ہے، عمر کو حسین کے. لبیک یا حسین، لبیک لبیک لبیک. ہاتھوں کو اٹھا کر مووی والا کے ہاتھوں کو کیس کرنا ہے. لبیک 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 لبیک. ہائے 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 ہائے. بھئی نیل کو عمر کے رکے کی ضرورت ہے، عمر کو حسین کے رکے کی ضرورت ہے. اچھا جب کہنا لکھ دیں، میں صدقے جاؤں حسین نے بھی لکھ دیا. یار بڑی لطیف بات تھی، حسین نے بھی. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. میں یہاں منبر پہ بیٹھا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں. حافظ وقاص صاحب ہیں، یہ بھی کہیں گے میں حسین کا. جتنے میرے شہزادے نعت خان بیٹھے ہیں، نقیب بیٹھے، یہ بھی کہیں گے ہم حسین کے. آپ سارے حسین کے. جڑا غلام ہے ہاتھ چاہو. ہم حسین کے. اچھا میں بھی کہتا ہوں میں غلام ہوں، یہ بھی کہتی ہیں یہ غلام ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں میں غلام. اولیاء کہتی ہیں ہم حسین کے غلام، علماء کہتی ہیں ہم غلام، اتقیاء کہتی ہے ہم غلام. یہ صرف دعویٰ ہے، یہ تو مالکوں کی مرضی ہے نا. ہماری غلامی قبول ہوتی ہے. ایک دعویٰ ہے، ایک امید ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک امید ہے ہماری غلامی قبول ہوگی. سند کسی کے پاس نہیں. میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اس پوری امت میں
ایک عمر ہے جسے مالک لکھ کے دے رہے ہیں یہ ہمارا غلام ہے. ایک عمر جسے مالک لکھ کے دے یہ ہمارا غلام. مصطفیٰ کے کندھوں پہ حسین سوار ہے. بول گئے بات تھا. ادھر سے آئے جناب سیدنا فاروق اعظم, دیکھ کے کہا واہ حسین کیا سواری ملی ہے. میں کائنات وار دوں اسے ایک جملے پر جو حضرت عمر نے کہا حسین واہ کیا سواری ملی ہے. دو شعر پڑھ دوں اجازت ہے؟ آج سے نا کوئی 8-10 سال پہلے 14 محرم کا دن تھا. میں ہری پور ہزارہ جا رہا تھا خطاب کرنے, تو یہی حدیث میں نے پڑھنی تھی. تو مالکوں نے 2 شعر عطا کیے, تو مالک نے وہ بڑی عزت عطا فرمائی. تو جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں کہیں بھی تو مجھے یہ 2 شعر یاد آتے, پھر دل کرتا ہے میں پڑھوں. 2 ہی مصرے ہیں اس کے, کام آئیں گے آپ کے. 2 ہی مصرے ہیں. پہلا شعر عمر دیکھ کے کہتی ہیں جب دیکھا نا نبوت کے کندھوں پر امامت سوار ہے. کیا بات ہے, کیا کہنا. گل چوپ رہن والی ہے نہیں سی ویسے. نبوت کے کندھوں پر امامت سوار ہے, حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں. کیا بات ہے, کیا کہنا. 2 ہی مصرے ہیں. عمر کہتی ہیں واہ حسین کندھوں کو, حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں. حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں. محمد اپنا ہی بچپن اٹھائے کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنا. کیا بات. حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی بچپن. اچھا میں اب آپ نے ذوق دکھایا تو اس سے اگلی بات کروں. شان نبی کے شبیر کا مسکن, شان کندھے کو کہتی ہے, مسکن ٹھکانے کو کہتی ہے. شان نبی کے شبیر کا مسکن, زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے. شان نبی کے. اب جناب نے فتح مکہ ذہن میں رکھنا ہے اور اگلا مصرع سننا ہے. شان نبی کے شبیر کا مسکن, زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے. وہ جس جا پہ گئے تھے جوانی میں حیدر کے قدم, شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ. اللہ کیا بات ہے. واہ واہ, کیا کہنا. واہ واہ, واہ واہ. ٹھہریں, آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. اس سوال کے بعد میں کربلا ہوں. ایک سوال کرنے لگا ہوں آخری بندے تک, یہاں سے لے کر وہ آخری بندے تک. تصور کرے آپ کے کندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہے. جسٹ امیجن, تصور کرے کہ ایک بچہ آپ کے کندھے پر بیٹھا ہے. 3-4 سال کا بچہ آپ کے کندھے پر بیٹھا ہے. سوچ کے بتانا بچے کے ہاتھ کہاں ہوں گے. بولو. سر پر. اگلی بات بھی ذرا سوچ کے بتائیے گا, بچے کے ہاتھ سر پر, آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے.
پاؤں پر. اچھا جس کا ذہن میرے اس استدلال کو قبول نہ کرے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں، وہ گھر جائے، صبح ایک بچہ لے، پوتا ہے، دوتا ہے، بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، بھتیجا ہے، ہمسایوں کا ہے، 3-4 سال کا بچہ پکڑو، اسے کندھوں پر بٹھاؤ. 11 محرم کا دن ہوگا، 2 فائدے ہوں گے. نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، جو قدموں میں آئے ہم سینے پہ لگاتے ہیں، جو حضور کے قدموں پہ آئے وہ ہم سینے پہ لگاتے ہیں. تو جو سینے پہ کھیلتے رہے وہ کدھر گئے؟ پھر سوچئے گا. 2 فائدے ہوں گے، 2 فائدے. مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا، سنت بھی ادا ہوگی. بچے کے ہاتھ بولو، آپ کے ہاتھ پاؤں پہ. یہی کچھ مدینے میں ہو رہا تھا. اللہ کیا بات ہے سر، واہ واہ، کیا کہنا. یہی کچھ مدینے میں ہو رہا تھا. حسین کے ہاتھ مصطفیٰ کریم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ننگے سر نہیں ہوتے تھے. میری اماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے حضور بیت الخلاء بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے. حضور کے سر پہ دستار ہوتی تھی. یہ میرے شہزادوں نے دستاریں پہنی ہیں نا، یہ دستار حضور کے سر پہ، بولو دستار. حسین کے ہاتھ آقا کی آواز آئے تو میں اگلے لفظ کہوں، ادھر سے حسین کے ہاتھ دستار پہ، مصطفیٰ کے ہاتھ پاؤں پہ. بس ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ لیں ساؤنڈ والے بھائی، میری طرف بیٹا، میں آپ کے لیے آیا ہوں، لفظ ضائع نہیں ہونے دینا. حسین کے ہاتھ دستار پہ، مصطفیٰ کے ہاتھ قدموں پہ. مدینے والے یہی سمجھتے رہے نانا نواسے کو سیر کروا رہا ہے. نانا نواسے کو سیر کروا رہا ہے. مگر لوگوں، یہ صرف سیر نہ تھی، ایک وعدہ تھا جو نواسہ نانے سے کر رہا تھا. نانا نواسے سے کر رہا تھا. وعدہ کیا ہے؟ حسین اپنے ہاتھ دستار پہ رکھتے ہیں. کہا نانا، مجھے لعاب چسوانے والے نانا، مجھے کندھوں پر بٹھانے والے نانا، میرے ناز اٹھانے والے نانا. جی حسین، نانا جان، میں مدینے کے اس بازار میں ایک وعدہ کرتا ہوں. حسین کیا وعدہ؟ نانا، میں وعدہ کرتا ہوں میں 72 دے دوں گا، یہ دستار کبھی زمین پہ نہیں آنے دوں گا. اللہ اکبر، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا، واہ واہ. نانا جان، میں 72 دے دوں گا، یہ دستار کبھی زمین پر نہیں آنے دوں گا. مصطفیٰ نے اوپر دیکھا، اچھا
تو 72 دے گا، دستار زمین پہ نہیں آنے دے گا. ہاں نا میں 72 دوں گا، دستار زمین پہ نہیں آنے دوں گا. مصطفیٰ نے قدم پکڑے. حسین ایک وعدہ میرا بھی ہے. جی نانا جان. فرمایا تو 72 دے گا، دستار زمین پر نہیں آنے دے گا. میں وعدہ کرتا ہوں تو 71 لاشیں میدان سے اٹھا کے خیموں تک لائے گا. میں محمد تیرے قدموں میں لغزش نہیں آنے دوں گا. اللہ اکبر. صلی اللہ. لوگوں وقت گزرتا گیا. 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا ہے. نانے نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، نواسے نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور لوگوں حسین اتنا کریم ہے، اللہ جانے میرے لفظ کون سمجھے. اتنا کریم ہے حسین، اس نے غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو نہیں اٹھانے دی. اللہ. حر کا جوان بیٹا جب شہید ہو گیا نا، جوان بیٹا حر کا شہید ہو گیا. حر گئے بھاگ کے میدان کربلا میں، پیچھے حسین ہے. حر کا بیٹا زمین پہ پڑا ہے، شہید ہو گیا ہے. حر لاش اٹھانے لگا، حسین نے ہاتھ پکڑ لیے. آقا مجھے لاش اٹھانے دیجئے نا. حسین رو کے کہتے ہیں حر تو بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے. بوڑھا باپ بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکتا. تو نہ اٹھا، میں اٹھا لیتا ہوں. تقدیر فیصلہ کر رہی تھی. حسین تو حر کو لاش نہیں اٹھانے دے رہا کہ وہ بوڑھا ہے، جوان بیٹے کی لاش کیسے اٹھائے گا. تھوڑی دیر بعد تجھے اکبر کی لاش اٹھانی پڑے. میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے، میں چونکہ شہادت کوئی بھی میرے ذمے نہیں لگائی گئی، جو موضوع شہادت کے بعد سفر، کچھ چیدہ چیدہ باتیں، جو موضوع لکھا ہوا مجھے ملا ہے میں اسی پہ رہوں گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں حسین کی جرت کو پہلے سلام کروں یا زینب کے صبر کو پہلے سلام کروں. آپ کے آنسوؤں کو سلام. یہ جو آپ کے آنسو نکل آئے ہیں نا، یہ میری بخشش کا ذریعہ بھی بنیں گے. اور آنسو نکلے تو نکلنے دو یار، جوانوں نکلنے دو، نکلے آنسو. میرے حضور سیدی و سندی شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں جو غم حسین پہ نہ روئے اسے مقدر پہ رونا چاہیے. نکلتے ہیں تو نکلنے تو. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں سیدہ زینب کا ذکر کرنے لگا ہوں. مولا حسین نے شب عاشور 3 حصوں میں تقسیم کی. شب عاشور 9 کی دن گزار کے 10ویں رات، جب صبح 10 محرم ہے، شب عاشور جو گزشتہ شب گزری ہے، مولا حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کی. پہلا حصہ خدا کے لیے،
دوسرا اصحاب کے لیے، تیسرا صرف زینب کے لیے۔ ایک خیمہ، میں باقی دو اس سے چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی آیا تو شب عاشور پہ بات کروں گا۔ خیمہ سیدہ زینب ہیں اور مولا حسین ہیں۔ حسین فرما رہے زینب جی بھائی جان، کہا میری کربلا صبح ختم ہو جائے گی۔ زینب جہاں حسین کی کربلا ختم ہوگی وہاں سے تیری کربلا شروع ہو جائے گی۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بھائی فکر نہ کر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائی جس علی کا خون تیری رگوں میں ہے اسی علی کا خون میری رگوں میں ہے۔ تو حسین ہو کر مدینے سے یہاں لے آیا، میں حسین بن کے کربلا سے مدینے لے جاؤں گی۔ اچھا بابا جی قبلہ جب حسین بات کر رہے تھے نا تو زینب نے اپنی باہیں بھائی کے گلے میں ڈال دی۔ بہن بھائیوں کا بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے، ایک خاص پیار ہوتا ہے بہن کو بھائی کے ساتھ۔ اس لیے میرے امیر المومنین مولا کائنات علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب سننا یہ دل پہ لکھنی ہے بات، آج کی اس محرم کا یہ پیغام ہے، دل پہ لکھنا ہے، آپ کے لیے ہے۔ میرے مولا علی نے فرمایا جب کوئی بھائی اپنی بہن کے گھر جائے خالی ہاتھ نہ جائے، نہ بہن کے گھر جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ میرے مولا کا فرمان ہے علی علیہ السلام کا۔ بڑا ناز ہوتا ہے۔ حضور کی کوئی سکی بہن نہیں تھی، ایک رضائی بہن تھی حضرت شیمہ۔ اگر میں کبھی ربیع الاول میں آیا تو بتاؤں گا حلیمہ کون تھی، شیمہ کون تھی۔ یہ شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی۔ یہ وقاص ایک جگہ نا جہاں یہ بیاہ کے گئی تھی، حضور مدینے آ گئے ہجرت کر کے، میری بیٹیاں بہنیں آپ بھی سنیں، مدینے آ گئے نا حضور، مدینے آ گئے تو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو صحابہ کرام نے ان کے قبیلے کے کچھ بندے پکڑ لیے۔ حضرت شیمہ جس علاقے میں بیائی گئی تھی، بات سمجھ رہی ہیں، جس قبیلے میں بیاہ کے گئی تھی نا حضرت شیمہ، سسرال کا قبیلہ جو تھا، وہاں سے صحابہ نے کچھ بندے پکڑ لیے۔ اب وہ بیچارے کمزور تھے، انہوں نے کہا ہم جزیہ دے کے بندے چھڑائیں۔ انہوں نے کہا کیسے اتنی رقم اکٹھی کریں؟ انہوں نے کہا پورے قبیلے سے فنڈ اکٹھا کرو۔ ہر دروازہ کھٹکھٹایا، یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، فنڈ دو، بندے چھڑانے ہیں۔ چلتے چلتے نا آجی صاحب حضرت شیمہ کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت شیمہ باہر آئی، کیا بات ہے؟ شیمہ وہ فنڈ دو، کس لیے سردار؟ ہم نے بندے چھڑانے ہیں۔ سردار ہمارے بندے پکڑے کس نے ہیں؟ کس نے پکڑے ہیں؟ سردار نے کہا وہ مدینے میں ایک نبی ہے، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شیبہ نے نام سنا نا، وہ حلیمہ کے گھر کی لوریاں یاد آ گئی، وہ قبیلہ بنو سعد کی بکریاں یاد آ گئی۔ ایک دم آنسو پہ ضبط کیا، کہا سردار یہ فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑ، بند کر،
اس نے کہا شیما اتنا بڑا سردار ہے وہ، ہم مقابلہ تو کر نہیں سکتی، فنڈ دے کے تو جزیہ دے کے بندے چھوڑا لے۔ کہا جزیے کی ضرورت نہیں، پھر کہا بندے چھوٹ جائیں گے۔ یہ بہن ہے، یہ بہن ہے، کہا بندے چھوٹ جائیں گے، چھوڑو نہ کرو۔ اب شیما خدا کی قسم سر اٹھا کے چل رہی ہے، قبیلے کے سارے سردار پیچھے ہے، شیما آگے ہے، مدینے کی طرف رخ ہے۔ اس نے میں بندے چھڑاؤں گی۔ یہ بہنوں کو ناز ہے آپ پہ، بھائیوں پہ، میں بندے چھڑاؤں گی۔ مدینے پہنچ گئے نا، ان دنوں جنگوں کا ماحول تھا، صحابہ پہرا دیتے تھے، تلواریں لے کر مسجد نبوی کے دروازے پہ ہیں، حضور اندر ہے، حضرت شیمائی پیچھے سردار ہے، صحابہ نے سامنے تلواریں کی، اے دیہاتی عورت کدھر آ رہی ہو؟ حضرت شیما نے جو جملہ کہا میں کائنات وار کے رکھ دوں اس جملے پہ، جو حضرت شیما نے کہا نیچے کرو تلواریں، انا اخت نبیکم، تمہیں نہیں پتا میں محمد کی بہن آئی ہوں، میں بہن ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے تلواریں نہیں نیچے کی، اپنے سر بھی نیچے کیے ہیں۔ حضور کی بہن آئی ہے۔ حضرت شیما نے پہلا قدم مسجد نبوی میں رکھا، کائنات کے سلطان کی نظر پڑی، نبیوں کا امام اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بسم اللہ میری بہن آ گئی ہے، بسم اللہ میری بہن آئی۔ آئے جو کملی اوڑی تھی نا زمین پہ بچھائی، وہ جس کی رب قسمیں کھاتا ہے، زمین پہ بچھائی، آ بہن بیٹھ، بیٹھے، کھجوریں دودھ جو تھا دیا۔ اب پوچھا بسم اللہ کیسے آنے ہوا؟ لیا والو اگلا جملہ دل پہ لکھنا ہے، کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ سیدہ شیما فرماتی ہیں بھائی وہ آپ کے بندوں نے نا ہمارے بندے پکڑ لیے ہیں، آپ کے بندوں نے ہمارے بندے پکڑ لیے ہیں، میں چھوڑانے آئی ہوں۔ میرے مصطفیٰ اب بہن کے لفظ سنے نا تو حضور دیکھئے چہرے کا رنگ بدلا، مسکرا کے کہا پیغام بھیج دیتی میں بندے چھوڑ دیتا، اتنے سے کام کے لیے اتنی دور سے خود آئی، شیما تم پیغام بھیج دیتی میں بندے چھوڑ دیتا۔ حضور نے بندے صحابہ بندے چھوڑ دو، چھوڑ دیے، کچھ جوڑے، کچھ گھوڑے، کچھ اونٹ، سامان سے لدے، شیما بھائی کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ بعد میں صحابہ کو اکٹھا کر کے بٹھایا، کہا صحابہ میں نے کبھی کوئی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کیا، آج میں نے تم سے پوچھا نہیں اور بندے چھوڑ دیے ہیں۔ آقا پھر کیا ہوا؟ فرمایا نہیں میں نے بتانا تھا، پتہ مشورہ کیوں نہیں کیا؟ جی آقا۔ فرمایا میری بہن آ گئی تھی۔ بڑا ناز ہوتا ہے بہن کو بھائی پہ، باہیں گلے میں ڈالی، بول تو نہیں گئے، باہیں گلے میں ڈالی، باہیں گلے میں ڈالی، حسین نے باہیں نیچے کی، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لیے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ حسین کبھی اس بازو کو چومتے ہیں، کبھی اس بازو کو چومتے ہیں، کبھی اس کلائی پہ ہونٹ رکھتا ہے حسین، کبھی اس کلائی پہ ہونٹ رکھتا ہے۔ زینب حیران ہو کے کہتی ہے بھائی اس سے پہلے کبھی تم نے یوں میرے ہاتھ میری کلائیاں نہیں چومی، آج کیوں چوم رہی ہو، آج کیوں چوم رہے ہو؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، ضبط کر کے کہا چوم اس لیے رہا ہوں کل انہی کلائیوں میں رسیاں باندھ دی جائیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور ہمیشہ کہا کروں گا، کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں،
کتنے؟ 72۔ اکیلی زینب 72 مرتبہ شہید ہوئی۔ آپ کہ بڑی عجیب بات کر دی ہے، کربلا میں 72 شہید ہوئے، اکیلی زینب 72 مرتبہ کیسے شہید ہوئی؟ لوگوں ذرا کربلا کا سفر دیکھو، جب رسیاں بال دی گئی زینب شہید ہو گئی، جب ابن زیاد کے دربار میں گئی زینب شہید ہو گئی، زینب کو جس موڑ سے گزارا گیا زینب شہید ہو گئی۔ جب اس کمینے نے لیل یزید نے کہا تھا فضا کہاں ہے علی کی بیٹی میرے سامنے، اور جنہیں دیکھ کے سورج چھپ جاتا، آج وہ شام کے دربار میں زینب شہید ہو گئی، زینب شہید ہو گئی۔ 72 تن پڑے ہیں، 72 تن۔ وقت گزر گیا، اب قافلہ کوچ کرنے لگا ہے۔ میں اس کے بعد اگر کچھ نہ کہوں، ختم ہو گئی ہے کربلا اسی پر۔ قافلہ جب کوچ کرنے لگا نا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، عورتیں اونٹلیوں پہ سوار ہو گئی، اور خدا کی قسم لوگوں جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے، جو اونٹلیوں پر بیٹھی تھی وہ پریشانی میں بیٹھی۔ شمر کو مذاق سوجا اس موقع پر، اس نے عابد بیمار کو بیڑیاں پہنائی۔ ایک بیمار تھا، ایک بیمار سے چلا نہیں جاتا تھا، 3 مرتبہ اٹھے سجاد اکبر سے ملنے کے لیے، اکبر کے سینے تک نہیں آیا، سجاد زمین پہ گر پڑا۔ جو بھائی سے ملنے کے لیے نہیں اٹھ سکتا تھا، اسے بیڑیاں پہنا دی گئی میدان کربلا میں۔ لوگوں کیسے یہ لفظ کہوں، شمر کو شرارت سوجی، جن اونٹلیوں پر بیبیاں سوار تھی نا، اس نے بیمار کے ایک ہاتھ میں ان کی مہار پکڑا دی، دوسرے ہاتھ میں وہ نیزہ پکڑایا جس پہ حسین کا تھا۔ تازیانہ ہاتھ میں ہے، کہتا سجاد چل، سجاد قدم اٹھاتا ہے گر پڑتا ہے، سجاد قدم اٹھاتا ہے گر پڑتا ہے، سجاد قدم اٹھاتا ہے گر پڑتا ہے۔ پھوپھی دیکھ رہی تھی اونٹلی پہ بیٹھ، کہا سجاد ہوش کر، ابھی تو بڑی دور جانا ہے، تو یہیں پہ گر گیا، اٹھ ہمت کر چل۔ سجاد رو کے پھوپھی کو دیکھتا ہے، رو کے کہتا ہے پھوپھی کیسے چلوں، اوپر دیکھوں تو بابا کا سر نظر آتا ہے، نیچے دیکھوں تو اکبر کا دھڑ نظر آتا ہے۔ یہ قافلہ جب کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا نا، ایک جگہ پہ پانی ختم ہو گیا، اب یہ کوفہ سے دمشق آئے،
کربلا سے کوفہ 75 کلومیٹر ہے. اگر کوئی پیدل چلتا رہے تو 15 گھنٹے لگتے ہیں. رکے نا. پتہ نہیں زینب کیسے چلی ہوگی. کوفہ سے دمشق کی طرف دھوپ ہے، چل چلاتی دھوپ ہے. دیکھا پانی ختم ہو گیا. شامی سرداروں نے اپنے لیے خیمے لگائے. دھوپ تھی، خیموں کے اندر بیٹھ گئے. مصطفیٰ کی بیٹیوں کو گرم ریت پر بٹھا دیا. اوپر سے سورج، نیچے ریت، ہاتھوں میں رسیاں. بیبیاں بیٹھی ہے. وہ اپنے غلاموں سے کہنے لگے پانی ڈھونڈو. ادھر دائیں بائیں چاروں طرف دیکھا پانی نہیں ملا. سردار یہاں پانی نہیں ہے. کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے کہا فلاں جگہ ہے. لاتے لاتے شام ہو جائے گی. کہا جاؤ پانی آئے گا تو قافلہ آگے چلے گا. اب وہ پانی لینے چلے گئے. سورج ڈھل گیا. مغرب کا وقت ہو گیا. اندھیرا چھا گیا. بندے آ گئے. پانی آ گیا. اتنے میں پتہ نہیں سکینہ کتنے دل کی تھکی ہوئی تھی. اونٹ سے اتری. قریب ایک جھاڑی تھی. سکینہ جھاڑی کے نیچے لیٹ گئی. 4 سال کی حسین کی شہزادی جب جھاڑی کے نیچے لیٹی، پتہ نہیں کب سے تھکی. بتا. اچھا بیٹا، جب عباس کے بازو قلم ہوئے تھے تو نے دیکھا تھا؟ اچھا اصغر کو جب تیر لگا اصغر رویا تھا؟ سکینہ بتا، میری بیٹی بتا، تیرے بابا حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ بی بی پوچھتی جا رہی ہے. 4 سال کی سکینہ بتاتی جا رہی ہے. سیدہ زینب نے جب باتیں سنی قریب ہوئی. کہا ہے نقاب پوش، آپ کون ہیں جس نے میری بیٹی کو سنبھالا ہوا ہے؟ اس نقاب پوش نے زینب کی طرف دیکھا. دیکھ کے کہا زینب میں سکینہ دیکھ کر مدینے سے چلی آئی. میں تیری ماں فاطمہ الزہرا مدینے سے چل کے آ گئی ہوں. اب زینب کا دل کیا، دل کے دکھڑے ماں سے کہوں. ہر بیٹی کا دل کرتا میں دکھڑے ماں سے بتاؤں. اب زینب بے قرار ہو گئی. اماں ایک بار سینے سے لگ جا، میں بڑے دکھ بتانا چاہتی ہوں. سیدہ نے فرمایا زینب صبر کر، جب مدینے پہنچو گی نا، ابھی تو تم نے دمشق کے بازاروں میں جانا. جب مدینے پہنچو گی تم سلاتی جانا، تیری ماں تیرے دکھ سلتی جائے. اس سے آگے حوصلہ نہیں ہے. بس اجازت دیتے ہو. کتنا سفر میں سناؤں. بس اجازت ہے جی. اب حوصلہ نہیں ہے. کتنا سفر پڑھوں. آخری بات ایک سن لے، آخری بات سن لے. میں مزید میرے اندر حوصلہ نہیں ہے. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا نا، جب مدینے سے چلا تھا تو 52 محمل تھے جن میں یہ قافلہ چلا تھا. مدینے سے جب چلا تھا لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ آؤ بتائیں ہم کیوں روتے ہیں.
جب مدینے سے حسین قافلہ لے کے چلا تو 52 محمل تھے، جب زینب لے کر واپس آئی تو صرف 3 محمل۔ اب بھی پوچھتے اب کیوں روتے ہیں؟ جب یہ قافلہ اچھا مدینے کا نا بالکل قریب ہے، میں معذرت شام کا دربار میں نہیں پڑھ سکتا، اب میں نے مصائب شروع پہلے سے کر دیے، میں اس سے آگے پھر کبھی آیا تو وہ شام کے مصائب پڑھ دوں گا، میں بس اسی پہ اکتفا کیجئے گا، میں بھی انسان ہوں، چوتھا پروگرام ہے، کتنا کا حوصلہ۔ اچھا وہ نا سامنے مدینہ نظر آ رہا تھا، جب زینب نے دیکھا نا نانا کا شہر آ گیا، کہا سجاد قافلہ روک دے، میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں آپ سے دعا لینے کے لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، آنسو آ جائیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ کہا بیٹا سجاد، جی پھپھی ماں قافلہ روک دے۔ قافلہ رک گیا، سجاد پھپھی کے پاس آئے، پھپھی ماں کیا ہوا؟ فرمایا سجاد تو مدینے چلا جا، میں مدینے نہیں جاؤں گی، میں مدینے نہیں جاؤں گی۔ پھپھی ماں کیا ہوا؟ بس سجاد تو جا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ پھپھی آپ نے اکبر کا لاشا دیکھ کے صبر کر لیا تھا، آپ نے 72 دیکھے صبر کر لیا، پھپھی آپ نے کوفہ میں صبر نہیں چھوڑا، آپ نے شام کے بازاروں میں صبر نہیں چھوڑا، آپ نے یزید کے دربار میں صبر کیا۔ پھپھی اب تو وہ نانا کا شہر ہے، پھپھی آپ کی اماں زہرا کا گھر ہے، اب تو بابا علی کا گھر ہے، اب تو نانا کا حجرہ آ گیا، قبر رسول آ گئی۔ پھپھی اب تو میں نہیں سجا، تو جا، میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں پھپھی ماں؟ فرمایا سجاد میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، میں صغرا کا سامنا برداشت نہیں کر۔ فرمایا سجاد اگر صغرا نے پوچھ لیا پھپھی میرا اکبر کدھر گیا، پھپھی میرا علی اصغر کدھر گیا، پھپھی میرا بابا حسین کدھر، پھپھی جب مدینے سے نکلے تھے تو نے کہا تھا صغرا روک، میں جیسے لے کر جا رہی ہوں ویسے واپس بھی لے کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ مولا دیکھ یہ بہتے ہوئے آنسو میرے بزرگوں کے، میرے جوانوں کے، میرے بیٹوں کے، میرے بھائیوں کے، میری ادھر بیٹیوں کے، بہنوں کے، مالک یہ آہیں، یہ سسکیاں، یہ آنسو مولا حسین کے لیے ہے، مولا ہم حسین کے لیے رو رہے ہیں، مالک ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رو رہے ہیں، اللہ یہ آنسو قبول فرما، اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ جوانوں کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں، اللہ یہ بزرگ رو رہے ہیں سفید داڑھیوں والے، اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ ہمارے گناہ معاف، میرے اللہ یہ جتنے جوان ہیں اللہ تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ان جوانوں کی جوانی کو پاکیزگی عطا فرما دے، اللہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں
اللہ ان کی برکات ہمیں نصیب فرما دے، ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھ۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں میرے کریم اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اس پوری محفل میں جو بے اولاد ہے اللہ اس سے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میری کوئی بیٹی بہن مالک بے اولاد ہے، اگر کسی کی گود ابھی تک آباد نہیں ہو سکی، تجھے زہرا کی جوڑی کا واسطہ اللہ ہر ایک کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد صالحہ عطا فرما۔ کریمہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں، میرے اللہ تجھے کربلا کے بیمار کا واسطہ، ایوب کربلا کا واسطہ، سید سجاد کا واسطہ، کریم اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میرے کریم جو مقروض ہے قرضے سے خلاصی دیتے، جو پریشان حال ہے پریشانی دور فرما دے، مولا جو غریب ہے غربت دور فرما دے، جو مسکین ہے مالک غربت دور کر دے۔ اللہ اطلاع عطا کر کہ تیرے سوا کسی کی محتاجی نہ رہے۔ میرے کریم ہمارے گھروں سے مایوسیاں، محرومیاں، ناچاکیاں، نااتفاقیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، میاں بیوی کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، والدین سے جھگڑے، مالک ہر قسم کے جھگڑے ہمارے گھروں سے نکال دے۔ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنا، ہمارے گھروں کو عشق کا گہوارہ بنا۔ میرے کریم اللہ، میرے رحیم اللہ، اس ملک عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ منہاج القرآن لیا، اس کی ذیلی جتنی بھی تنظیمات، مدر ونگ، ایم ایس ایم، ویمن لیگ، یوتھ لیگ، عوامی تحریک، میرے مالک جنہوں نے یہ کاوش کر کے عظیم الشان 5 روزہ ذکر شہدائے کربلا کانفرنسز کا اہتمام کیا، مالک ان کی کوششیں قبول کر لے، ان کی نوکریاں قبول کر لے۔ اللہ میرے بھائی عرفان، عمران بھائی رابطے میں رہے میرے ساتھ، عمران بھائی، وقاص بھائی، ان کے ساتھ جتنے بھی یہ نوجوان ہیں میں سب کے نام نہیں جانتا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ دامے در میں قد میں سخنے کسی بھی طرح کریم تعاون کیا ہے، میرے کریم اللہ ہر ایک کو دارین کی نعمت عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما۔ کریمہ کسی کا محتاج نہ کر، صرف اپنا محتاج رکھ، ہر ایک کے دسترخوان میں وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ یہ میری بہنیں بیٹیاں مائیں بیٹھی ہیں، ان کے جنوں میں جو بھی ارمان ہے، بہنوں کے دلوں میں، بیٹیوں کے دلوں میں جو ارمان ہے مالک پورے فرما۔ اللہ تجھے شریکت الحسین ثانی زہرا ام المصائب حضرت سیدہ زینب عالیہ کبریٰ کا واسطہ، مالک جن کے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور والدین پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما، اچھے رشتے عطا فرما، اچھے بندھن عطا فرما۔ مالک جو بیٹیاں بیاہی گئی ہیں کریم اللہ انہیں اپنے گھروں میں سکھی رکھ۔ مولا کسی والدین کو اولاد کا دکھ نہ دکھا۔ میرے اللہ آپ ضرور آمین کہیے گا۔ ہم دن رات میں میرے ساتھی اسکالرز سفر پہ رہتے ہیں، دعا کرے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ 2 ہفتے گھر نہیں جاتے، دعا کرے اللہ ہماری فیملیز کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں ہماری فیملیز کو، جتنے بھی میرے اسکالرز دوست سفر میں رہتے ہیں، اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے، اور ضرور آمین کہیے گا۔ مولا میرے حضور، میرے سیدی، میرے سند، میرے شیخ، میرے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، فیض میں، نگاہ میں اور برکت عطا فرما۔
ان کا سایہ تا دیر اس امت پہ سلامت رکھ۔ مالک تجھے حسینیت کا واسطہ اس ملک میں حسینیت کا نظام نافذ فرما، تجھے حسینیت کا واسطہ اس ملک میں مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرما، ہم سب کو حسینی نظام کے نفاذ کے لیے حر بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی حافظ وقاص، علامہ حافظ وقاص شاہد صاحب، میرے اللہ انہیں خوشیاں عطا فرما، ان کا اقبال بلند فرما۔ میرے جتنے بھی نعت خان محبت کرنے والے، یہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ، وہ میرے ساؤنڈ والا بھائی، مالک سب کو برکت عطا فرما۔ میرے اللہ جو میں مانگ چکا وہ بھی عطا کر، جو میں نہیں مانگ سکا لوگوں کے دلوں میں ہے، بہنوں کے دلوں میں ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ہر دعا نہیں میں کہہ سکا، مالک ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق عطا فرما۔ اور میرے مالک جو سادات تحریک منہاج القرآن کی سرپرستی فرماتے ہیں، ہمارے کارکنان کی سرپرستی فرماتے ہیں، قبلہ شاہ جی آل نبی اولاد علی تشریف فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ مالک ان کی نظر نگاہ اور فیض میں دم درود میں برکت عطا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔